تو وہاں پر ہم ان تمام دلائل پہ بات کریں گے. یہاں انہوں نے چونکہ ایک آیت کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے ساحل صاحب نے, وہ ہے لیظہرہ علی الدین. اب یہ جو آیت ہے, آیت کا ٹکڑا ہے, یہ آیت قرآن مجید میں 3 مقامات پر ہے. ٹھیک ہے, سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں ہے, اور سورت نمبر 48 اس کی آیت نمبر 28, اور سورت نمبر 61 کی آیت نمبر 9 سورہ صف. ٹھیک ہے, ان 3 مقامات پر ہے ایک آیت. وہ آیت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ٹھیک ہے, اب اس کا ترجمہ سب سے پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. فتح محمد جالندری صاحب, وہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے, وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس, اب دین لیظہرہ کی جو ضمیر ہے اس کو انہوں نے بریکٹ میں دیا دین, تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ کافر ناخوش ہی ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح انہوں نے سورہ الفتح میں جو آیت نمبر 28 ہے, سورت نمبر 48, اس کا ترجمہ ہی کیا ہے, وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے, اور حق ظاہر کرنے کے لیے خدا ہی کافی ہے. اس میں یہ آیت کے آخر میں پہلے والے میں رو کر مشرکون, اس میں ہے وکفا باللہ شہیدا. اور تیسری جو آیت ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جو سورہ توبہ میں ہے, اور سورہ صف کی آیت ہے, اس کا ترجمہ جالندری صاحب نے کیا ہے, وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے. ایک ترجمہ میں یہاں پر کرتا ہوں علامہ سید علی نقی النقوی صاحب کی ترجمے سے. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے, وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دین کے مقابلے میں غالب کر کے رہے چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناپسند ہو. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ہم اس باقی تینوں جگہوں پر دونوں آیتیں ہیں, مفہوم آپ کو سمجھ میں آ گیا. میں نے ترجمہ ایک اہل سنت مترجم سے اور ایک شیعہ مترجم سے کیا تاکہ یہ آپ کے ذہن میں یہ ترجمہ سامنے رکھ کر جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے. اچھا, اب اس آیت سے جو بظاہر مفہوم نکلتا ہے, اس ترجمے سے جو مفہوم نکلتا ہے وہ کیا ہے کہ تو وہ تمام دینوں پر غالب کرے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دین آپ بطور مذہب کے معنی میں لے, اس پہ بھی ہم آگے بات کریں گے جو دین اور مذہب کا فرق کرتے ہیں لوگ, یا آپ اس کو نظام کے معنی میں کریں. تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ بھئی پیغمبر کو خدا نے اس لیے بھیجا تاکہ وہ اس دین کو جس کو لے کر آئے اس کو تمام ادیان پر غالب کرے. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ, اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اس آیت میں کیا ہے کہ رسول کو بھیجا تاکہ وہ رسول یہ کام کرے. یہاں تک تو کوئی اختلاف نہیں, ٹھیک, اختلاف ہے لیکن ایک جزوی اختلاف ہے, اس پہ بات کریں گے. لیکن جب اس آیت کو پیش کر کے یہ کہا جاتا ہے دیکھو جی یہ اللہ نے حکم دیا ہے اور تمام مسلمانوں کو, تمام مومنین کو پابند کیا گیا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے, تو کیا اس صورت میں جب آپ اپنے مذہب کو بطور مذہب یا اپنے دین اور مذہب کو بطور نظام دنیا کے تمام مذاہب پر, دنیا کے تمام نظاموں پر غالب کرنے کے لیے نکلیں گے تو لا محالہ ٹکراؤ ہوگا, لڑائی ہوگی, جنگیں ہوں گی, اور یہ ایک سلسلہ چلتا ہی رہے گا. ٹھیک ہے, اب کیا اس آیت کا یہی مفہوم ہے کہ ہر بندہ مومن اس بات کا ذمہ دار ہے؟ کیا اس بات کی آیت کا یہی مفہوم ہے جو ساحل صاحب اور اس نوع کے دوسرے لوگ پیش کرتے ہیں کہ بھئی اسلام تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے, اسلام تو آیا ہی تمام نظاموں کو شکست دینے کے لیے, اسلام تو آیا ہی اس لیے کہ اس کو بطور نظام قائم اور غالب کیا جائے. ٹھیک ہے, تو اب اس کے لیے ہم سب سے پہلے جو اس آیت سے یہ مفہوم اخذ کرنے والے پہلے عظیم مفکر جنہوں نے پوری دنیا فکر کو مذہبی لحاظ سے جنہوں نے متاثر کیا, سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ہم سب سے پہلے ان سے پڑھتے ہیں. انہوں نے اس آیت کو, مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی تشریح کی ہے تفسیر میں, اس آیت کے ضمن میں نہیں ایک اور آیت کے ضمن میں, لیکن انہوں نے اس آیت کو پیش کر کے, وہ چونکہ بہت لمبا ہے تو اس کی چیدہ نکات میں بتاتا ہوں. مودودی صاحب لکھتے ہیں وہ جو کیا نام ہے سورت جو ہے سورہ زمر آیت نمبر 29, ٹھیک ہے, اس آیت کی تفسیر میں مودودی صاحب نے اس آیت کا حوالہ دے کر لکھا ہے. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے سورہ زمر کی کہ خدا ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں مختلف المزاج اور بدخو, اور ایک آدمی خاص ایک شخص کا غلام ہے. بلا دونوں کی حالت برابر ہے؟ نہیں, الحمدللہ, بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتا. اس آیت میں توحید اور شرک کو ایک تمثیل سے بیان کیا کہ بھئی ایک شخص ہے, آپ اس شخص کی مثال اپنے سامنے رکھیں, ٹھیک ہے, اس میں
اس کے ایک شخص ہے جو کئی مالکوں کا غلام ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو ایک ہی شخص کا غلام ہے، تو کیا دونوں برابر؟ یہ ایک توحید و شرک کی تمثیل ہے۔ اب چونکہ اس طرح کے جو حضرات ہیں جو پولیٹیکل اسلام والے ہیں، یہ توحید اور شرک والی تمام آیتوں کی تعبیر بھی اسی تناظر میں کرتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ خدا کی سیاسی حاکمیت قائم کی جائے، اور شرک یہ ہے کہ غیر خدائی نظام ہو، طاغوتی نظام ہو، شیطانی نظام ہو، غیر اسلام نظام ہو۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں جو ایک حاشیہ لکھا ہے اس میں سے پوائنٹس یہ ہے۔ نمبر 1، اس آیت میں اللہ نے شرک اور توحید کے فرق اور انسان کی زندگی پر اس کے اثرات کو بیان کیا ہے۔ بہت سے کج خلق اور باہم متنازع آقاؤں کی تمثیل پتھر کے بتوں پر درست نہیں آتی۔ یہ بہت پوائنٹ ہے سیاسی اسلام والوں کا کہ وہ یہ کہتے ہیں۔ اچھا، اسی پہ ہمارے ہاں سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب بھی ہے جس کا ہم نے اپنی اب آنے والی کتاب میں تفصیل سے ذکر بھی کیا ہے۔ اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو جدید سیاسی اسلامی مفکرین ہے، انقلابی مفکرین ہے، انہوں نے شرک کی ساری آیتوں کو یہ بتانے کے لیے آج کے دور میں پتھر کے بتوں کی کیا وہ ہے کہ اس پہ اتنی بات کی جائے، تو لہٰذا ان سب آیتوں سے مراد سیاسی حاکمیت والے۔ تو مودودی صاحب کیا لکھتے ہیں کہ بہت سے کج خلق اور باہم متنازع آقاؤں کی تمثیل پتھر کے بتوں پر درست نہیں آتی۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو مودودی صاحب حاشیہ لکھ رہے ہیں یہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 29۔ اگر آپ کے پاس قرآن ہے ترجمہ والا تو آپ کھول کے پہلے آیت کو سامنے رکھیے، سورہ زمر آیت نمبر 29، ٹھیک ہے، اس کی تفسیر میں مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ توحید کا مسلک اختیار کر کے انسان اس تنگی سے نکل سکتا ہے۔ نمبر 4، توحید کی 2 شکلیں ہیں، انفرادی حیثیت سے خدا کا بندہ بننا، نمبر 2 اجتماعی حیثیت میں توحید اختیار کرنا۔ آگے لکھتے ہیں اجتماعی شکل میں توحید کو ماننے کا مطلب خدا کی سیاسی حاکمیت کا ماننا ہے۔ اسلام کا مقصود دوسری صورت پیدا کرنا ہے، کون سی؟ کہ خدا کی سیاسی حاکمیت کو ماننا اور اس کو قائم کرنا۔ تمام انبیاء کی کوششوں کا مدعا یہی ہے۔ جو شخص قرآن و سنت سے بے بہرا ہوگا وہ اس کو انبیاء کی سعی و جہد کا مقصود نہیں مانے گا۔ ایسا شخص یہ بھی نہیں مانے گا کہ انبیاء کا مقصد دین کو نافذ اور قائم کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر سعید صاحب یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء اسی کے لیے آئے ہیں، بندہ مومن کا بھی زندگی کا مقصد یہ ہے، توحید بھی یہی ہے، کیا کہ خدا کی سیاسی حاکمیت قائم کی جائے۔ اب اس کے بعد مودودی صاحب نے اس کے لیے اصطلاحات استعمال کی، حکمت الہیہ، اللہ کی حکومت، اسلامی نظام، فلانا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب اسی کو کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام اور مومن کی زندگی کا مقصد نصب العین ہے۔ اس بات کو مودودی صاحب نے ایک اور جگہ تحریر کی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ دراصل دین کا لفظ قریب قریب وہی معنی رکھتا ہے جو زمانہ حال میں اسٹیٹ کے معنی ہے۔ لوگوں کا کسی بالاتر اقتدار کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت کرنا، یہ اسٹیٹ ہے، یہی دین کا مفہوم بھی ہے۔ پس در حقیقت اللہ کا رسول اپنے بھیجنے والے کی طرف سے ایک ایسے اسٹیٹ کا نظام لے کر آئے ہے جس میں نہ تو انسان کی خود اختیاری کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ انسان پر انسان کی حاکمیت کے لیے کوئی مقام، بلکہ حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ جو کچھ بھی ہے صرف اللہ کے لیے ہے۔ آگے لکھتے ہیں پھر رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ بتایا ہے، اب یہ وہ آیت جو آیت اظہار دین، پھر رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس نظام اطاعت یعنی دین اور قانون حیات یعنی الہدا کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے۔ یہ رسول کا مشن ہے اور رسول اس مشن کو پورا کرنے پر مامور ہے، خواہ شرک کرنے والے اس پر کتنی ہی ناک بھوں چڑھائے۔ شرک کرنے والے کون ہے؟ وہ سب لوگ جو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ دوسری مستقل بالذات یعنی خدا کی اطاعت سے آزاد اطاعتیں شریک کرتے ہیں، اور جو لوگ شرک کی ان مختلف صورتوں میں مبتلا ہے ان کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ اپنی فطری اطاعت کی طرح اپنی اختیاری اطاعت و بندگی کو بھی بالکل اللہ کے لیے خالص کرے۔ یہ ہے اسلامی نصب العین، اور اس نصب العین کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے راہ راست وہی ہے جو اللہ کے رسول نے اختیار کی۔ آگے لکھا ہے اس کا تیسرا جز یہ ہے کہ براہ راست غیر الہی نظام اطاعت پر حملہ کیا جائے۔ تمام کوششوں کا مقصود صرف اس ایک بات کو بنایا جائے کہ اللہ کی حاکمیت قائم ہو اور اس کے سوا کسی دوسری چیز کو مقصود بنا کر اس کے پیچھے قوتیں ضائع نہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس مضمون میں 2 جگہ حاشیے میں مولانا نے ان لوگوں کے نظریے پر تنقید کی ہے جو نبی کے مقصد بعثت میں حکومت کے قیام کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ مولانا مرحوم نے تینوں آیات کی تفسیر میں کسی سابقہ مفسر کا رائے کا ذکر تک نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس طرح سے بیان کیا جیسے یہی مقصود خدا ہے اور جب سے قرآن نازل ہوا اس آیت کا یہی مفہوم ہے۔
डॉक्टर इसरार मरहूम साहब ने इस आयत पर तफसीली बहस की है और उन्होंने सूरह सफ की आयत को के तहत अपने बहस की बुनियाद सूरह सफ की आयत को बनाया और उस पर इनवान क्या रखा है, जिहाद और क़िताल फी सबीलिल्लाह की गायत क़ुस्वा इजहार दीन हक, ये टाइटल है। और फिर उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो लिखते हैं डॉक्टर इसरार साहब, इसी तरह ये बात भी जान लीजिए कि दीन की इकामत और इसका गलबा नबी अकरम की बेसत के बुनियादी मकासिद में से है। ये बात पूरी वजाहत के साथ सूरह सफ की मरकजी आयत के हवाले से हमारे सामने आएगी, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही। इस ज़मीन में अगर किसी को इश्तिबाह है और नेक नियति के साथ इश्तिबाह है तो वो अल्लाह के यहाँ तो अज़र पेश कर सकेगा, लेकिन वाक़या ये है कि फिर कुरान मजीद और उसके फहम से उसे कोई हिस्सा हासिल नहीं। दीन को दुनिया में एक अमली और एक जिंदा निज़ाम की हैसियत से कायम और बर्पा करना बेसत मोहम्मदी का बुनियादी मकसद है। अच्छा, इसी के लिए मेहनत, इसी के लिए जिद्दोजहद, इसी के लिए कोशिश, इसी के लिए जीना, इसी के लिए मरना, इसी में माल और जान खपाना बंदे मोमिन के ईमान का लाजमी तकाजा है। बहुत तफसील से उन्होंने लिखा है, आगे भी है, लेकिन यहां पर चूंकि बात आप तक पहुंचाने के लिए जो काफी है वो यही है क्या कि इस आयत में ये बताया गया है कि रसूल की बेसत का बुनियादी मकसद ये है और रसूल की मकसद बुनियादी बेसत के मकसद के होने के नाते मुसलमान की जिंदगी का भी बुनियादी मकसद ये है। अब हम चलते हैं हमारे कदीम मुफस्सिरीन के यहाँ, ठीक है। क्या देखिए, इसमें ये बात आप का मकतबा फिक्र मसला नुक्ता नजर जो भी है वो मैं नहीं, आप खुद उस हवाले से मालूम यानी आप उसको पैमाना बनाकर इस पे अपनी राय बना सकते हैं या आपकी कोई राय होगी कि हम जब ये कहते हैं इस आयत को इस बंदे ने यूं समझा है जबकि मुफस्सिरीन ने ऐसा समझा, तो इस पे लोग कहते हैं क्या मतलब ये कुरान एक मरतबा समझ लेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, बात ये है कि किताब है, उसकी एक तारीख है, 1445 साल की उसकी तारीख है, ठीक है। इस 1445 साल में उस किताब के फहम की भी एक तारीख है, यानी नुज़ूल से लेकर लम्हा मौजूद अभी तक जब हम बात कर रहे हैं, लोग इस पे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, ठीक है। दुनिया के हर खित्ते से लोगों ने कुरान की तफसीरें लिखी और हर जमाने में लिखी। इसलिए अगर आप किसी आयत में एक कोई ऐसा मफहूम पेश करना चाहते हैं जो मुतकद्दिमीन के यहाँ मौजूद नहीं है, तो आपके लिए लाजमी तकाजा दियानतदारी का ये है कि आप पहले ये बताएं कि भाई इस आयत की तफसीर हमारे बड़े मुफस्सिरीन ने ये की है और मैं इन तमाम मुफस्सिरीन से इख्तलाफ करते हुए ये राय दे रहा हूं और आयत का सही मफहूम ये जो मैं पेश कर रहा हूं बिल्कुल ठीक है, आपको ये बिल्कुल हक भी हासिल, आपको ऐसा करना भी चाहिए। उसके साथ फिर आप ये करें कि उनकी गलती को वाज़ेह भी करें, यानी इस 14 साल में लोगों ने इस आयत को यूं समझा है, ये गलत समझा गया। भाई क्यों गलत है? इस वजह से गलत है, ठीक है। एक वजह बताए, दो बताए, 100 वजूहात बताएं, फिर आप अपना फहम बताए। तो ये दियानतदारी का भी तकाजा है और आपके पढ़ने वालों पर भी वाज़ेह होगा यार इस आयत का यही एक मफहूम नहीं है जो साहिल साहब या सईद अबुल अला मौदूदी साहब या अल्लामा परवेज साहब या डॉक्टर इसरार साहब या कोई भी शख्स पेश कर रहा है। हमारे यहाँ हुआ ये कि उर्दू तर्जुमे या उर्दू तफसीरों में सईद साहब की तफसीर सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, डॉक्टर इसरार साहब की तफसीर बहुत सुनी और पढ़ी जाती है। तो उन तफसीरों में एक नुक्स जो कुछ जगहों पर खासतौर पर इस किस्म की आयात जहां पर वो सियासी इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम को एक बतौर इनकलाबी और सियासी निजाम पेश करते हैं, वहां हमारे इन बड़े मुफस्सिरीन ने, इन बुजुर्गों ने ये इल्तिजाम नहीं किया कि वो साबिका मुफस्सिरीन के हवाले दे। डॉक्टर इसरार साहब के यहाँ तो बाकी आयात में भी इस तरह से नहीं है, लेकिन सईद मौदूदी साहब ने जो फिक़ही आयात उसमें तो इल्तिजाम किया है, यानी निकाह, तलाक, वरासत वगैरह से मुताल्लिका खासतौर पर जो सूरह नूर, सूरह अहज़ाब, इस किस्म की जो मक्की मदनी सूरतें हैं जहाँ पर बहुत से आयतों के फहम में या उसकी जुज़ियात में इख्तिलाफ है, तो वहां पर तो सईद मौदूदी साहब ने ये किया है कि मुफस्सिरीन की आरा उन्होंने वहां पर दी है, ठीक है। लेकिन हर जगह उन्होंने ये इल्तिजाम नहीं किया और खासतौर पर इन आयत में, अब ये सूरह आयत इज़हार दीन में बिल्कुल उन्होंने इशारा भी नहीं किया कि इस आयत का कोई मफहूम और भी लिया गया है। उन्होंने यही बताया कि ये नबी की जिंदगी का बेशन का मकसद था और हम उम्मती होने की हैसियत से हमारी जिंदगियों का मकसद भी यही है, यही बात इन्होंने। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उस किताब की पूरी एक तारीख है तो उसको आप सामने रखो। अब तो बिल्कुल आसान है ना, यानी अब तो चलो मौदूदी साहब और उनकी जिंदगियों में जरा मुश्किल था, हालांकि इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन अब तो बिल्कुल आसान है कि आप उस आयत को डाले, कोई एक तफसीरों के उस आयत के अंदर जब वो आयत आएगी तो आप हर तफसीर को खोलते हो जाए, तो आपको पता लगेगा कि क्या कहा गया। उस सब को पेश करना, मेरे जैसे इंसान जो बराह रास्त बुनियादी मसादिर तक उसकी रसाई नहीं है, उसको जबान नहीं आती है, उसके पास वसाइल नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, वो कुछ पढ़ के एक अपने दीन का एक फहम हासिल करना चाहता है, उसको कम से कम ये मालूम होना चाहिए यार ये आयत है, इसका सिर्फ यही मतलब नहीं है,
اس سے صرف یہی مسئلہ اخذ نہیں ہوا، یا اس کا مفہوم یعنی خدا جو کچھ کہنا چاہ رہا ہے وہ محض یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو دوسرے لوگوں نے یوں بھی سمجھا ہے، اس کا تو اندازات ہے، اس میں سے جس رائے کو، جس جدید مفسر کی رائے کو قبول کریے متقدمین میں سے۔ تو یہاں پر میں کچھ اہل سنت مفسرین اور ایک دو اہل تشیع مفسرین کی آراء دیتا ہوں۔ سب سے پہلے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، امام طبری رئیس المفسرین ہم ان کو کہتے ہیں، تاریخ پہ بھی ان کی کتاب ہے، تفسیر پہ بھی پہلی مسلم تاریخ کی مفصل تاریخ اور پہلی مفصل تفسیر ان کی ہے، امام طبری کی تفسیر۔ امام طبری لکھتے ہیں لیظہروا علی الدین کلہ، کی تفسیر میں اہل علم کا اختلاف ہے، کچھ کے نزدیک یہ خروج عیسیٰ کے وقت میں ہوگا، سمجھ رہے جب تمام مذاہب ایک ہو جائیں گے۔ یہ رائے حضرت ابو ہریرہ کی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، جبکہ کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ اپنے نبی کو تمام ادیان کی شریعتیں سکھا دے گا، یعنی لیظہرہ علی الدین کلہ کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں مذاہب اور ادیان ہیں ان سب کی شریعتوں کا علم اللہ اپنے نبی کو دے گا، اس کو ظاہر کرے تمام دینوں پر، اس کا مطلب یہ کہتے ہیں، اور آپ کو ان تمام شرائع کا علم حاصل ہو جائے گا۔ یہ کس کی رائے ہے؟ یہ رائے حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے۔ آپ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تاکہ ظاہر کر دے اللہ اپنے نبی کو دین کے تمام معاملات پر، تاکہ ظاہر کر دے اللہ اپنے نبی کو دین کے تمام معاملات پر، آپ کو دین کے بارے میں سب کچھ بتا دیا جائے اور کچھ بھی مخفی نہ رہے۔ مشرکین اور یہودیوں کو یہ بات گراں گزرتی تھی، ٹھیک ہے۔ ان دونوں صورتوں میں، پہلی صورت میں یہ قرب قیامت جو آپ کے ہاں ایک تصور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کا، یہ اس دور میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری رائے کے مطابق اس کا مطلب غلبہ کرنے سے یہ ہے۔ ایک اور تفسیر امام احمد بن ابوبکر قرطبی، امام قرطبی کی تفسیر بہت مشہور اور معروف تفسیر ہے ان کی، تفسیر قرطبی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام صدیق کے نزدیک امام مہدی کے خروج کے وقت یہ ہوگا، اس وقت یا تو سب لوگ مذہب اسلام میں داخل ہو جائیں گے یا پھر جزیہ ادا کریں گے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد جزیرہ عرب کے تمام ادیان پر غلبہ مراد ہے اور یہ کام ہو چکا۔ کیا مطلب؟ یہ صحیح آگے ہم دیکھیں گے۔ ہمارے عہد کے بہت بڑے مفسر محترم امین احسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اسی موقف کے حامل ہے۔ آج کے دور میں زندہ مفسر ڈاکٹر اپنا محترم جاوید احمد غامدی صاحب، ان کا بھی یہ موقف، اور یہ کس کا ہے؟ امام قرطبی کیا فرما رہے کہ یہ امام مہدی کے دور میں ہوگا، یا پھر اس کے مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے اس دین کو غالب کرے گا، وہ نبی کس پہ؟ جزیرہ عرب میں موجود ادیان پر، اور یہ کام ہو چکا، ٹھیک۔ اچھا، یہ اسی طرح جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں بھائی غزوہ ہند والی وہ حدیث پیش کرتے ہیں نا، تو بابا غزوہ ہند تو ہو گیا نا، سمجھ گئے نا۔ تو لیکن اب چونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور نے یہ بات اس وقت فرمائی اور پاکستانیوں کو مخاطب کر کے، اے پاکستانیوں تم ہند سے لڑو گے، عجیب باتیں کرتے۔ تغزو الہند جو حدیث ہے بہت مشہور ہے ہمارے، اور یہ مغول جان ٹائپ، اور مغول جان اور یہ سارے ایک ہی شجرے نسب کے، وہ اس حدیث کو جی بس غزوہ ہند یا خدا کو مانو، ہو چکا۔ محمد بن قاسم آیا، اسلام ادھر لے آیا، غزوہ ہند ہو چکا، ٹھیک۔ وہ بھائی پیغمبر نے جب یہ بات فرمائی تو سب پاکستان نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ پورا ایک خطہ تھا۔ تو آپ نے اپنے دور کے صحابہ سے کہا ہوگا یا عرب کے لوگوں سے کہا ہوگا، یا آپ نے اپنے اس دور یا اس کے آپ کی بات آنے خلفاء کو کہا ہوگا بھائی یہ لوگ ہند سے لڑیں گے، ہند ہم سب سے، خیر بہرحال۔ تو یہاں پر بھی یہ بات یہ کی کہ بھائی یوزر علی الدین سے مراد جزیرہ عرب کے تمام ادیان، خیر۔ اچھا، پھر سورہ فتح کی آیت کی تفسیر میں، اسی آیت کی تفسیر میں امام قرطبی لکھتے ہیں یعنی اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا مراد ہے۔ دین اسم بمعنی مصدر ہے، اس میں واحد اور جمع برابر ہوتے ہیں۔ یہ بھی اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ تاکہ وہ اپنے رسول کو تمام ادیان پر غالب کر دے، یعنی ادیان کی شریعتوں پر دلیل کے ذریعے، پھر ہاتھ اور تلوار کے ذریعے۔ اس کے علاوہ صورتیں منسوخ ہیں۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے امام قرطبی نے، تاکہ اس کو غالب کر دے کا مطلب ہے کہ دلائل کے ذریعے غالب کرنا، اور غلبے سے مراد قتال کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ اور غالب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا مذہب نہ رہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب اہل ایمان کا باقیوں پر غالب کرنا، اور غلبہ کی صورت یہ بھی ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہ رہے۔ یہ آخری زمانے میں ہوگا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ نزول عیسیٰ کے وقت ہوگا جب زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں رہے گا۔ اسی طرح امام خازن کی تفسیر ہے
انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں اس آیت کی تشریح کی. وہ لکھتے ہیں تاکہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان پر. حضرت عبداللہ ابن عباس کے نزدیک لیظہرہ میں ہو کی ضمیر کا مرجع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کا مطلب ہے تاکہ وہ خدا اس نبی کو تمام مذاہب کی شریعتوں پر دسترس عطا کرے، یہاں تک کہ آپ پر کوئی چیز مخفی نہ رہے. جبکہ دیگر مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں پر ضمیر ہو کا مرجع دین حق ہے. اس صورت میں اس کا مفہوم ہوگا تاکہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرے، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ عبادت صرف خدا واحد کی جائے گی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے اپنے رسول کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا ہے، وہ اس طرح کہ اس نے اس دین کو اتنا واضح کر کے بیان کیا ہے کہ جو بھی اس کو سنے گا وہ اس کو حق جانے گا، اور اس کے مقابلے میں تمام ادیان باطل نظر آئیں گے. اور اللہ نے دین کو شرک اور اہل کتاب اور مکہ والوں کے دین پر غلبہ عطا فرما دیا. اللہ کے رسول اہل مکہ پر غالب آئے، یہاں تک کہ انہوں نے خوشی سے یا ناخوشی سے اس دین کو تسلیم کر لیا اور اہل کتاب کو قتل اور قیدی بنایا، یہاں تک کہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ لوگ جزیہ دینے پر مجبور ہوئے. تو یہ ہے اسلام کے تمام دینوں پر غالب آنے کا مطلب. امام خازن کی تفسیر سے یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. اچھا، ماوردی بصری صاحب کی تفسیر ہے النکت والعیون، بڑی اچھی. اس میں ان کا یہ طریقہ ہے کہ ان کے دور تک جتنے مفسرین کی تفسیری آ رہا ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں. اب وہ لکھتے ہیں ماوردی صاحب ابو الحسن علی بن محمد بن حبیبہ ماوردی بصری، تاکہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان پر. اس کے بارے میں 6 رائے ہیں. نمبر 1، یہ نزول عیسیٰ کے وقت ہوگا جب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں رہے گا، یہ ابو ہریرہ کی رائے ہے. نمبر 2، یہ کہ اللہ اپنے نبی کو تمام شریعتوں کا علم عطا کرے گا، یہ ابن عباس کی رائے ہے. نمبر 3، اللہ اس دین کے دلائل اور براہین کو غلبہ عطا کرے گا اور اللہ نے یہ کام کر دکھایا ہے، یہ اکثر علماء کی رائے ہے. نمبر 4، مشرکین کی خواہشات کے علی رغم اس کو غلبہ عطا کرے گا. نمبر 5، اس آیت کا شان نزول ہے وہ یہ کہ قریش 2 مرتبہ سفر کیا کرتے تھے، گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن اور عراق کی طرف. جب یہ قریش والے مسلمان ہو گئے تو ان کے سفر ختم ہو گئے، کیونکہ ان کا دین اب ان لوگوں سے الگ ہو گیا تھا. تو لوگوں نے حضور اکرم سے اس کی شکایت کی، جس کے جواب میں آیت نازل ہوئی اور ان کو بتایا گیا کہ ان 2 ملکوں میں اللہ دین کو غلبہ عطا کرے گا، اور یہ ہو گیا. ٹھیک. نمبر 6، یہاں ظہور سے مراد یعنی یظہرہ سے مراد بالادستی ہے، یعنی دین اسلام تمام ادیان یا اکثر ادیان پر اپنے ماننے والوں کی حیثیت سے بالادست رہے گا. ٹھیک. انہوں نے پھر ابو الحسن صاحب نے اپنی تفسیر النکت والعیون میں سورہ فتح کی آیت پر کوئی تشریح نوٹ نہیں لکھا، کیونکہ یہ سورہ توبہ میں انہوں نے بات کر لی تھی. اور پھر انہوں نے سورہ صف کی اسی آیت کے اس میں لکھا کہ یہاں غلبے سے مراد کیا ہے. اس پر 3 اقوال ہے، تمام مذاہب والوں پر غلبہ، تمام مذاہب پر بالادستی، اور تمام ادیان کے بارے میں اس علم کا حاصل ہو جانا، یعنی ان مذاہب کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی. یہ ہم نے کچھ جو متقدمین اہل سنت مفسرین کی آراء کے سامنے پیش کی، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی اس آیت کا ایک وہ مفہوم نہیں ہے جو سمجھا گیا یا جو بتایا گیا. ٹھیک ہے، یعنی اس کی ایک سے زائد آراء اس آیت کی شرح میں موجود ہے. اب ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے یا اس طرح سے بیٹھ کے لوگوں کو بتانا کہ لیظہرہ الدین ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ الدین کلہ، کہ اسلام آئے غلبے کے لیے، اس کو تمام دنیا کے نظاموں پر غالب کرنا ہے، اور یہ غلبہ کس طرح ہوگا وہ سارے موجود ہے. ٹھیک ہے، ان لوگوں کی رائے ہم اس پہ بات کریں گے. جہاد کی پوری ایک تفسیر یہ کی گئی ہے. خیر، اہل تشیع کے 1-2 مفسرین ہم پوچھ لیتے ہیں بھائی ان کے ہاں اس کا کیا مفہوم ہے. ابو علی فضل بن حسن تبریسی، امام تبریسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ تاکہ وہ اس دین اسلام کو غالب کر دے تمام ادیان پر دلیل غلبہ کے ساتھ، اور ان پر اس کو بالادستی عطا کرے، یہاں تک کہ روئے زمین پر کوئی بھی دین ایسا نہ رہے جو اسلام سے مغلوب نہ ہو، اور کوئی بھی دلیل کے ذریعے اہل اسلام پر غالب نہ آ سکے. مسلمان ہی تمام مذہب والوں پر دلیل کے ذریعے غالب رہیں گے. اور جہاں تک مادی غلبہ ہے وہ مسلمانوں کو اہل شرک پر جزوی حاصل ہوا ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک مکمل غلبہ نزول عیسیٰ کے دور میں ہوگا، جب آل محمد میں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا. اس وقت ہر شخص رسالت محمد کا اقرار کر لے گا. ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ لیظہرہ میں ضمیر ہو کا مرجع رسول اللہ، یعنی اب اس میں سوال ہے لیظہرہ، تاکہ اس کو ظاہر کر دے، تاکہ اس کو غالب کر دے. تو یہاں پر کس کو، ہو سے کون مراد ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں
ایک تو یہ کہ اس سے کتاب مراد ہے یہ اور دین مراد ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے حضور مراد ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ضمیر کا مرجع رسول اللہ ہے، یعنی ابھی تک ہم جو بات کر رہے تھے اس میں ضمیر کا مرجع جو ہے چلو دین تھا، لیکن رسول ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ سکھا دے گا، یہاں تک کہ آپ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں رہے گی۔ یہ ابن عباس کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، یہ علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ ایک اور شیعہ مفسر ہے سید میر علی حائری تہرانی، 1270 سے 1353 ہجری، ان کی تفسیر میں بھی بہت انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا ہے۔ مثال کے طور پر وہ لکھتے ہیں جہاں تک اسلام کا مادی غلبہ اور بالادستی ہے تو یہ اگرچہ مسلمانوں کو جزوی طور پر حاصل ہوا ہے مگر مکمل بالادستی نہیں ملی ہے۔ مثلا ہندوستان، چین، روم اور تمام کفار کی سرزمین پر یہ غلبہ حاصل نہیں ہوا ہے، لیکن خدا کا وعدہ ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ غلبہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت حاصل ہوگا جب ہر شخص آپ کی نبوت کا اقرار کرے گا۔ یہ قلبی کا قول ہے۔ قلبی کہتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اسلام تمام ادیان پر غالب نہ آ جائے، ٹھیک۔ اب یہ تفسیر نمونہ سے اور ہمارے تفسیر میزان ان سب کو میں نے حوالے لکھے تھے، لیکن چونکہ اب وقت نہیں ہے صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ بھائی اس آیت کی اس طرح سے تفسیر کی گئی ہے، اس کو ایسا مت پیش کیا کیجئے خدا را۔ یہ گمراہی، یعنی اس کو ہم گمراہی چلو مجھے نہیں کہنا چاہیے، مطلب آپ اپنے سننے والوں کو یہ غلط فہمی مبتلا مت کرے کہ بھائی اس آیت کے یہی ایک مطلب ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اسلام کا بطور نظام، بطور انقلابی پروگرام کہ آپ نے اس کو تمام دنیا کے نظاموں پر اس پر غالب کر دینا ہے۔ اچھا، اب اس غلبے کے لیے کیا صورت ہے، یہ میں ذرا دلچسپ ایک بات ہے۔ ہمارے جو جدید پولیٹیکل اسلام کے جو مفکرین ہیں ان کے ہاں ایک تو جہاد کی یہ تعبیر کی گئی ہے کہ اسلام میں جہاد کا مقصد کسی کا مذہب پر تبدیل کرنا نہیں ہے، دفاعی بھی نہیں ہے، اقدامی ہے۔ بھائی کیوں ہے؟ تاکہ ظالم اور کو شکست دی جائے اور اسلام بطور نظام تمام نظام پر غالب آ جائے۔ یہ ہو گیا جہاد کی ایک انقلابی تعبیر جو جدیدیت کے دور میں ہمارے مفسرین یا ہمارے ان جدید مسلم مفکرین نے اس کی تعبیر پیش کی۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو غلبہ ہے اسلام کا تمام نظاموں پر وہ کس سے ہوگا؟ جہاد کے ذریعے ہوگا۔ ٹی ٹی پی، داعش، القاعدہ، بوکو حرام، یہ جتنی بھی عسکریت پسند تنظیمیں ان سب کا یہی موقف ہے کہ ہم اسلام کو بطور نظام باقی کفریہ طاغوتی نظام پر غالب کرنے نکلے اور ہم یہ تلوار کے ذریعے کریں گے، کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ طریقہ ہے۔ یہ بات سید ابو العلا مودودی صاحب بھی مانتے ہیں، یہی بات محترم ڈاکٹر اسرار صاحب بھی مانتے ہیں، یہی بات آیت اللہ خمینی صاحب بھی مانتے ہیں، جو انقلاب ایران کے بعد جو شیعت کے اندر ایک نئی تعبیر اور ایک نئی تشریح آئی ہے اسلام کی جدید اسلام کی جو سیاسی تعبیر اور اس کا جو زور ہے وہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر اردو میں اگر آپ اس کی مجسم ایک تفسیر اور تشریح سننا چاہیں گے اور ایک باقاعدہ اس کے ایک پروجیکٹ کو مکمل دیکھنا چاہیں گے تو آپ ہمارے سید جواد نقوی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنیں، ٹھیک ہے۔ باقی لوگ بھی بات کرتے ہیں لیکن یہ کلیئر دو ٹوک واضح کر کے جو شخص اس چیز کو بیان کرتے ہیں خمینی صاحب کی فکر کو، وہ ہمارے جواد نقوی صاحب مرحوم حفظ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ان کو زندگی دے۔ خیر، تو کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ جہاد کے ذریعے، ٹھیک۔ اچھا، اب چونکہ جو دنیا اس وقت ہم جس میں رہتے ہیں اس میں تو ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک تنظیم یا مسلح تحریک اٹھ کے یہ کام کرے، تو اس میں پھر ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم نے اس میں ایک اجتہاد کا دروازہ وہ کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کے دور میں چونکہ ہم اگر نکلیں گے تو ریاست سے ہم نہیں ٹکرا سکتے، یہ تو ان کے پاس جو جس قسم کے اسلحہ، بم، پولیس، رینجرز، فوج ہے تو کیسے آپ ٹکرائیں گے؟ تو انہوں نے کہا بھائی اس کا پھر طریقہ ہم یہ کریں گے، جو عدلیہ آزادی کی جو تحریک تھی اس دور میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی، وہ کیا ہے کہ پرامن دھرنے اور احتجاج، یعنی آپ سڑکوں پہ نکلیں گے، سب ملک کو جام کریں گے اور کہیں گے بھائی اسلام لاؤ، نافذ کرو یا ہمیں نافذ کرنے دو ورنہ ہم نہیں ہٹتے۔ وہ کہہ رہی ہے اب اس میں بھائی اب ریاست آپ کو مارے تو کہتا ہم پھر عدم تشدد، یعنی ہم مار کھائیں گے، قتل ہوں گے، خون دے دیں گے، جانے دیں گے، ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ یہ پھر ایک متبادل دیا گیا جو پہلے انہوں نے کہا کہ جہاد کا مقصد ہے اسلام کو بطور نظام باقی نظام پر غالب کرنا۔ تیسرا جو اس حوالے سے موقف ہے وہ ہے ہمارے حزب التحریر والوں کا۔ حزب التحریر والے، اور مجھے یہ کبھی کبھار ان کے کچھ جگہوں پر کلپ سن کے بھی مجھے اندازہ ہوا، یہ ہمارے عدیل با صاحب کا، عدیم صاحب کا، ساحل صاحب کا، یعنی ایک تو یہ پرویز مودودی اور قطب اور یہ جو پولیٹیکل اسلام والی فکر، ایک تو یہ اس سے اپنی غذا لیتے ہیں، یہ آپ کے اور یہ مقبول جان صاحب بھی یہ کرتے رہے، ٹھیک ہے۔
दूसरा जो ये लोग बात इनका मुझे लगता है वो क्या है कि हिज़्ब तहरीर का मौक़िफ़ ये है कि अब हम मुसल्लह जिद्दोजहद से तो ये मकसूद हासिल नहीं कर सकते, ठीक। इलेक्शन के जरिए वो तो बिल्कुल हराम भी और वो भी नहीं हो सकता। तो उनका ये है नुसरत, वो नुसरत का तस्वुर उनका ये है कि आप जो रियासतें हैं मुस्लिम खासतौर पर, उनकी फौज में, यानी जो सबसे ताकतवर इदारा है वो फौज का इदारा है, फौज में आप नकब लगाएं, वहां पर अपने हामी पैदा करें, वहां पर आपकी आवाज पर लब्बे कहने वाले, यानी जहन साजी फौज में जाके करे, पुलिस फोर्सेस में जाके करे, रियासत के उन इदारों में जाके, ब्यूरोक्रेसी में जाके लोगों की जहन साजी करे, उनको तब्दील करे और उनके जरिए रियासत पे कब्जा किया जाए, ठीक है। यानी जिस तरह डिक्टेटर करता है, या आपके यहाँ 4 लईन गुजरे हैं ना, जिया लईन, अयूब लईन, यहिया लईन, ठीक है ना, ये कौम के जो इज्तिमाई उसको रोन कर ये लोग ताकत और बूट के जरिए आप पे मुसल्लत होने वाले ये है फिरौनियत है, ये सारे, ठीक है। फिरौन हम इनको कहेंगे कम से कम अल्फाज में, ये वो फिक्ही और कलामी मफहूम में नहीं, यानी वो जो उनका अंदाज हुक्मरानी था, जबर का जो एक जोर जबरदस्ती आप पे मुसल्लत होते रहे, तो ये तो कहने का मतलब है कि ये हो गया हिज़्ब तहरीर वालों का। ये अभी तक हमारे पास ये 3 या 4 तरीके हैं इस्लामी इनकलाब के। एक जो तरीका जिसको जमात इस्लामी ने अपनाया हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी जमात उलमा इस्लाम ने अपनाया हुआ है, मिस्र के अंदर जब ये मिर्सी साहब जब ये सदर बने उन्होंने इसको अपनाया, ठीक है। ट्यूनिस वगैरह बाकी दुनिया के मुल्कों में भी इसको वो है कि भाई हम इस्लामी निजाम को हम भी लाना चाहते हैं, लेकिन उसको हम लाएंगे पुरअमन जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए, वोट और इलेक्शन के जरिए। साहिल साहब की आप कई गुफ्तगू सुनी, इसके भी बिल्कुल खिलाफ है। जो पॉलिटिकल इस्लाम के जो मुसल्लह तहरीकें हैं, इस बुनियाद पे जो इस्लाम को लाने, इस्लामी निजाम को लाने के लिए जो मुसल्लह जिद्दोजहद करने वाले लोग हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है? वो ये कहते हैं कि भाई ये जमहूरियत फी नफ्सी ही कुफ्र है, इलेक्शन ये सारे कुछ ये ढकोसला है, इसके जरिए इस्लाम आ ही नहीं सकता। पहले तो ये कि ये खुद फी नफ्सी कुफ्र और गलत है, फिर आप उस कुफ्र और गलत के जरिए सही चीज लाएंगे, ये नाजायज है। फिर चलो हम मान लेते हैं जी इसके जरिए कितना 70 साल से तो आप लाए नहीं। टीटीपी का सबसे ज्यादा इस वक्त इसरार ये भी है कि भाई देखो अफगानिस्तान में आप देखो उन्होंने 15-20 साल पहले भी उन्होंने जिहाद के जरिए वहां पर इस्लामी हुकूमत कायम की, और अब भी जो तालिबान आए हैं, सुकूत काबुल हुआ है, इस पर हम इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। यानी एक इस्लामी इनकलाब जो इधर अफगानिस्तान में बरपा हुआ, इससे हम बात करेंगे कभी। तो उनका ये मौक़िफ़ है कि ये जिहाद के जरिए हुआ, इलेक्शन के जरिए, वोट के जरिए तो नहीं हो सकता था। तो कहने का मतलब ये है वो पूरा मफहूम, ये पूरा शजर नसब जो इनका, जब ये लोग ये बात करते हैं कि इस्लाम सियासत का नाम है, इस्लाम निजाम का नाम है, इस्लाम को निजाम के तौर पर गालिब करना है। आगे हम 1-2 और पॉइंट्स पे भी ये दोबारा हम इसके किसी और पहलू में बात करेंगे। यहाँ पर चूंकि हमारे साहिल साहब ने आयत इज़हार दीन का टुकड़ा पेश किया था, तो मैंने इसलिए जरूरी समझा कि इसको मुफस्सल तौर पर आपके सामने रखा जाए। और बहुत सारे मुतक़द्दिमीन तफसीरीन, मुफस्सिरीन और हमारे जदीद मुफस्सिरीन, इन सब की मैंने आज के दौर के जो मुफस्सिरीन जो अपना रिश्ता मुतक़द्दिमीन से जोड़े रखते हैं, मैंने उन सब का भी इस यहाँ पर हवाले लिखे थे, लेकिन चूंकि वक्त नहीं है तो इसलिए मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये बात तो समझ में आ गई कि ये जो बात कर रहे हैं कि इस्लाम इसलिए आया था गालिब किया जाए फलाना, और ये बात कहाँ से आ रही है और इस्तिदलाल क्या है, और इस इस्तिदलाल पे 14 साल में जो आपके यहाँ तारीख है दीन फहमी की, उसमें क्या है।